اللہ الرحمن الرحیم۔ ثواب حاصل کرنے کی نسبت گناہ سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ حق کو لوگوں کو ذریعہ مت پہچانو، بلکہ حق کے ساتھ اہل حق کو پہچانو۔ کوئی قدر شناس نہ ملے جب بھی نیکی سے ہاتھ نہ روکو۔ فحش بات کہنے والے اور فحش بات کی اشاعت کرنے والے یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ وہ اولین مخص تھے جنہوں نے قرآن کو کتابی صورت میں جمع کیا۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے تاکہ فلاح پائے۔ اپنے اندر یہ 5 صفات پیدا کر لو: اصلاح، آخرت، فکر، عاقبت، اجتناب رذائل طلب، فضائل اور حلب۔ ان 4 رذائل سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ آخرت سنورے۔ حسد، کینہ، خود ستائی اور غضب، یہ 3 خصائل اپناؤ تاکہ درجہ پاؤ: سخاوت، پاک دامنی، سنجیدگی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اپنے بندے کو انعام فرمائی ہیں، ان میں علم، عقل، عدل اور حکومت افضل ہیں۔ ہر شخص کی قسمت اس کا وہ عمل ہے جس کو وہ حسن و خوبی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ لمبی امید آخرت کو بلاتی ہے اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: نیک نیت، ایمان، سعی حقوق کے ساتھ کرنا۔ قرآن میں تنگ زندگی سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسب حرام میں مبتلا ہو کر رہ جائے۔ نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے کہ دولت خواہشات کا سرچشمہ ہے۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ ظالموں کے 3 دستور ہیں: اول اپنے سے برتر کی نافرمانی کرنا، دوم کمزور کو دبانا، سوم دوسرے ظالموں کی پشت پناہی کر کے ستم ڈھانا۔ قیامت کے لیے بدترین سامان بندگان خدا پر ظلم ہے۔ فرزند آدم، آنے والے دن کی فکر نہ کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو خدا تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔ صدقہ دے کر رزق مانگو۔ جو اوز و حساب کا یقین رکھتا ہے وہ عطا میں سخاوت سے کام لیتا ہے۔ وقت فرصت کا ہاتھ سے دینا غم کا سبب ہے۔ ہر ایک شخص سے اس کے فہم کے مطابق کلام کرو۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کی شگفتگی محبت کا حال، اس کی برداشت ایوب کی قبر جو اس کے ایوب کو چھپاتی ہے۔ جس کو علم نہیں وہ علم سیکھنے میں شرم نہ کرے، کیونکہ تحصیل علم ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ بے ادبی کے ساتھ شرف نہیں، بخل سب عیبوں کو جمع کر لیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے۔ مال کی تو حفاظت کرتا ہے جبکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ پرہیزگار وہ ہے جس کا نفس پاک اور خصال نیک ہوں۔ اگر تم کمزور کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل ہے۔ عالم وہی ہے جس نے علم پڑھ کر عمل کیا۔ خدا حافظ دوستو، چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر